پانچویں بغاوت، بغاوت والا جین انڈیا میں۔ پانچویں بغاوت حیدرآباد دکن میں شروع ہوئی، صوبے کے شورا کے عنوان پر۔ اس کے علمبردار بھی بڑے درجے کے ساتھی تھے۔ بھائی عابد خان صاحب امیر محترم نے مرکز نظام الدین کے مشورے سے یہ فرماتے ہوئے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے کام برابر نہیں ہوتے، اس لیے ساتھیوں کی خوشی کی مد نظر میں نے شورا بنا دی۔ اب مرحوم عابد بھائی ماننے کو تیار نہ ہوئے۔ امیر بننے کا تصور انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ بڑی مشکل سے جھگڑا ختم ہوا۔ دراصل عالمی شورا کی داغ بیل اسی حیدرآباد کے فتنے میں رکھی گئی تھی۔ وہیں بغاوت والا جین پہلے افریقہ، پھر انگلینڈ، پھر حیدرآباد۔ افریقہ میں خوب تباہی مچائی، انگلینڈ والوں کو اللہ نے بچا لیا۔ اب انڈیا کی باری ہے۔ چھٹی بغاوت رائیونڈ مرکز میں شروع بھی ہوئی اور اس بغاوت کے تابوت کی آخری کیل بھی وہیں ٹھوکی گئی۔ دراصل امارت کو ختم کرنے کی پلاننگ تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ بقول حضرت مولانا یوسف مطالعہ کے کہ حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے حضرت جی انعام الحسن صاحب کی امارت کا اعلان فرمایا تو رائیونڈ مرکز کے ذمہ دار نے خط لکھا کہ پنجاب کی گدی نشینوں کی طرح باپ مرا تو بیٹا بیٹھ گیا، آپ نے اس طرح مرکز نظام الدین کو بنا دیا۔ حضرت شیخ نے لکھا کہ بھائی میں نے یہاں کے بڑے بڑے علماء کے سامنے ان کی رائے سے یہ فیصلہ کیا۔ حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر رائیونڈ والے مرکز نظام الدین میں موجود تھے۔ اسی ذمہ دار نے جو 30 سال قبل حضرت جی مولانا یوسف صاحب کے انتقال پر پنجاب کی گدی کی مثال دی تھی، اسی شخص نے 3 سال بعد وہی الفاظ مرکز نظام الدین کے اسپیکر ہاتھ میں لے کر دہرایا اور کہا کہ اب یہاں مرکز نظام الدین میں بیعت کا سلسلہ نہیں چلے گا، اب مرکز نظام الدین میں امیر نہیں ہوگا۔ کسی نے کہا تم یہ کیا کہتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم نے پنجاب میں بڑی بڑی گدیاں چھین لی ہے۔ بالکل اسی ذہن سے اسی بات پر سن 2016 میں امارت کو ختم کرنے کے لیے عالمی شورا بنا ڈالی۔ رائیونڈ والوں نے شروع سے ہی مرکز نظام الدین اور وہاں کی امارت کو قبول ہی نہیں کیا، لیکن مخلصین کی دعاؤں سے ساری بغاوت کے جین بھی شیشے میں اتار لیے گئے۔ بنگلہ دیش کے عالمی اجتماع سن 2017 میں 201 ملکوں کے تبلیغی ذمہ داروں اور 35,000 علماء کرام میں ایک فکر اور ایک سوچ اور ایک زبان ہو کر مرکز نظام الدین کو عالمی مرکز اور مولانا محمد سعد صاحب کو سارے عالم کا امیر امرائے ثلاثہ کے لقب سے ملقب فرمایا، یعنی مولانا سعد صاحب کو حضرت جی رابع کے خطاب سے نوازا۔ اور یہ تقریب اتنی بڑی تھی کہ دنیا اسلام کے 3 خیر القرون کے بعد اتنے بڑے مجمع کے سامنے جس کی تعداد 30 لاکھ تھی، ان میں 35,000 علماء کرام مفتیان عظام کے درمیان حضرت جی مولانا سعد صاحب کی امارت کا اعلان ہوا۔ سبحان اللہ وحدہ ورزق السعادہ سعادہ والسیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بابرکت بنگلہ دیش کی دھرتی کے نصیب میں لکھی تھی کہ عالمی شورا کی شکل کی عالمی شیطانیت اور بغاوت کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہونا تھا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جسے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ عربوں کی بیعت موریتانیہ کے ایک ذمہ